صل واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعین۔ ہمارے ان چند ایک دروس کا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن مجید میں تحریف۔ سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ تحریف کے معنی اور تحریف سے مراد کیا ہے، تاکہ پھر گفتگو کی جائے کہ کس معنی میں تحریف ممکن ہے یا ہوئی ہے یا کس معنی میں ممکن نہیں ہے۔ تحریف لغتاً کسی چیز کو اس کے اپنے مکان سے پھیرنا، سائڈ پہ کرنا، کسی ایک طرف اس کو جھکانا۔ حرف الشیء، اس سے یہ لیا گیا ہے تحریف۔ حرف الشیء یعنی طرف الشیء، کسی چیز کی طرف، چیز کی اطراف ہوتی ہے نا، عربی میں اس کو حرف الشیء کہتے ہیں۔ تو حرف الشیء، اس کی تحریف کی یعنی اس کو سیڈ پہ کر دیا، اس کو طرف پر کر دیا، جیسا کہ آیت مجیدہ میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے ہیں کہ جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی علی حرف یعنی طرف پر۔ کیا مطلب طرف پر؟ قرآن نے خود آگے وضاحت کی فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر خیر پہنچتی ہے، مال مل رہا ہے، اولاد مل رہی ہے، تو مطمئن ہے، ثابت ہے اپنے اس عبادت پر۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، آزمائش میں پڑ جاتا ہے تو الٹا رخ ہو جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے اللہ کی عبادت کو۔ تو اس لیے وہ عبادت کہاں کر رہا ہے؟ ایک طرف پر عبادت کر رہا ہے کہ جب تک مال اسباب سب کچھ ملے گا کروں گا، ورنہ چھوڑ دوں گا۔ حرف الکلام، اگر کلام کی طرف نسبت دی جائے تحریف کی، تو تفسیرہ علی غیر وجہہ، اس کو کلام کو پھیرنا اس کی جگہ سے، یعنی جو اس کا ظاہری معنی ہے اس سے اس کو ہٹانا، اس کی تعویل کرنا بغیر کسی دلیل کے ساتھ، تو یہ اس میں تحریف ہے۔ لغتاً اس کا معنی جو ظاہر میں ہے وہ نہ کرے، ایک اور معنی کرے جو ظاہر کے خلاف ہو اور کوئی اس پہ دلیل اور قرینہ نہ ہو، یہ اس کلام میں تحریف ہے لغتاً۔ تو کہہ سکتے ہیں اگر کلام کی طرف تحریف کی نسبت دی جائے، کسی کلام کی طرف، حرف الکلام یعنی تغییر فی معنی الکلام، اس میں تبدیلی لانا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کلمات کو ان کے مواضع، ان کے یعنی جو جگہ ہے اس سے پھیرتے ہیں، یعنی کیا؟ ان کی تفسیر کرتے ہیں جو ظاہر کے خلاف ہے۔ کلام اس پہ دلالت نہیں کر رہی، لیکن وہ وہی معنی مراد لیتے ہیں، چونکہ خواہش نفس سے وہ معنی ان کے موافق ہے، اور جو ظاہر معنی ہے وہ ان کے خلاف ہے۔ جس طرح کہ کسی نے بعض لوگوں سے جب فضائل اہل بیت برداشت نہیں ہوتے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ معنی میں تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، یہ ظاہر حدیث ہے۔ اب وہ حدیث کی سند کو تو نہیں ٹھکرا سکا ابن تیمیہ، لیکن ایک معنی اس نے کیا کہ شاید یہ مراد ہو، انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں،
وعلی بابھا، اور اس شہر کا دروازہ اونچا ہے. وعلی، علی کا معنی لغوی بلند، بابھا یعنی باب المدینہ، تو میں شہر علم ہوں لیکن اس کا دروازہ جو ہے وہ اونچا ہے، شاید سیڑھی لگا کے چڑھنا پڑے دروازے پر. یہ اس کو کیا کہتے ہیں لغتاً؟ تحریف. کلام میں تحریف کرنا لغوی معنی، یعنی اس کو ظاہر سے پھیرنا. اہل لغت نے بھی لغوی معنی یہی لکھا ہے، اور روایت میں بھی یہ معنی وارد ہوا ہے. امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی وَكَانَ مِن نَبْذِهِمْ الْكِتَابِ، اور انہوں نے کتاب کو جو نبذ کیا ہے، چھوڑا ہے، وہ کیا تھا؟ ان اقاموا حروفہ، حروف کو اپنی جگہ پہ قائم رکھا، وحرفوا حدودہ، لیکن قرآن کی حدود میں، اس کے معانی میں، مفاہیم میں تحریف کی. لفظ وہی لفظ ہیں قرآن کے، وہ تبدیل نہیں کیے، لیکن معنی میں جیسے آپ وضو کی آیت اٹھا کر دیکھیں، ترتیب اسی طرح ہے آیت کی، لیکن پاؤں کے مسح کی جگہ دھونے کو لے آئے، وہ پیچھے جا کر جوڑا اس سے. فَهُمْ يَرْوَوْنَهُ وَلَا يَرْعَوْنَهُ، وہ اس کی روایت تو کرتے ہیں، قرآن کو نقل تو کرتے ہیں، لیکن اس کی رعایت نہیں کرتے. وَالْجُهَالُ يُعْجِبُهُمْ حِفْظُهُمْ لِلرِّوَایَةِ، جو جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ کتنا خوبصورت حفظ کیا ہوا ہے، بڑے حافظ پائے جاتے ہیں. لیکن وَالْعُلَمَاءُ يُحْزِنُهُمْ تَرْكُهُمْ لِلرِّعَایَةِ، لیکن جو علماء ہوتے ہیں وہ جب ان کی تحریف دیکھتے ہیں قرآن میں، قرآن کے معانی کی رعایت جب ان کی طرف سے نہیں دیکھتے تو غم میں پڑ جاتے ہیں. چونکہ قرآن کا حفظ مہم نہیں ہے، قرآن کی رعایت کرنا مہم ہے. تو یہ ہے قرآن مجید کا اپنا معذرتاً تحریف کا لغوی معنی ہے. لغوی معنی تحریف کا کہ کسی بھی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹانا. جب کلام کی طرف نسبت دی جائے تو اس وقت اس کا معنی ہوگا کہ کلام کو ظاہر کے خلاف گھمایا جائے، کوئی اور معنی کیا جائے. کیا یہ معنی لغوی قرآن کا، یہ تحریف کا لغوی معنی، اس معنی میں قرآن کی تحریف ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ بہت ساری ہوئی ہے. جس کسی نے بھی تفسیر بالرأی کی ہے، اور اس کی دسیوں مثالیں مل جائیں گی، جس کسی نے بھی تفسیر بالرأی کی ہے اس نے تحریف لغوی کی ہے، جسے ہم تحریف معنوی کہتے ہیں. خود یہ روایت اس پر خیر شاہد ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ ان کے حفظ کو دیکھ کر بلے بلے کرتے ہیں جاہل لوگ، لیکن علماء حزن اور غم میں پڑ جاتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے قرآن کے معنی کو تبدیل کیا ہے. اور بالخصوص وہ آیات کے جن کا تعلق اہل بیت کے مقام کے ساتھ ہے، اس کی تو ہر ممکن کوشش کی گئی ہے ان کے ظاہر کے خلاف لے جائے. مثال کے طور پر جو رکوع میں زکوٰۃ دینے والی آیت ہے، بالکل واضح ہے آیت، کوئی عربی پڑھا لکھا بندہ پڑھے کہ آیت سے مراد یہ ہو رہی ہے کہ جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں. لیکن دیکھیں آپ کتنے مفسر آپ کو ملیں گے کہ جو یہ معنی کرتے ہیں کہ تمہارے وہ ولی ہیں، یعنی اللہ اور رسول کے بعد، جو نماز قائم کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. اور یہ تو بہت سارے مومن ہیں جو
رکوع بھی کرتے ہیں اور ساتھ کیا ہے، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ جو بھی نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے اس پر آیت فٹ آتی ہے۔ تو یہ میں ایک مثال ذکر کر رہا ہوں، 10 امثلہ ایسی مل جائیں گی۔ بہرحال کوئی کسی مذہب سے بھی ہو جو تفسیر بالرأی کرے گا، شیعہ ہو، سنی ہو، کسی مذہب سے ہو، وہ اس میں تحریف کر رہا ہے، تحریف معنوی۔ تحریف اصطلاحی کیا ہے جو ہمارا مورد بحث ہے، جس سے ڈسکس ہوتی ہے؟ تحریف اصطلاحی ہے لفظ میں ہیر پھیر، معنی میں نہیں۔ لفظ میں ہیر پھیر کرنا، اس کی کچھ قسمیں واقع ہیں، ہر کوئی تسلیم کرتا ہے اس کو۔ مثلا لہجے میں تحریف ہوئی ہے، مختلف لہجے اختیار کیے گئے ہیں، ہر جگہ وہ قریش والا لہجہ باقی نہیں رہا ہے۔ قراءت کلمہ میں تحریف، کسی کلمے کو فتح یا کسرے کے ساتھ پڑھنا، بہت ساری جگہ پہ اس میں بھی تحریف ہوئی ہے۔ مثلا آپ ادبی تفسیریں اٹھا کر دیکھیں، مجموع البیان یا کشاف، یا وہ آپ کو جگہ جگہ بتائیں گے اس کلمے کو اس اعراب کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے جب رسول اللہ پہ اترا تھا تو وہ کسی ایک حرکت کے ساتھ اترا تھا، یا کسرہ کے ساتھ یا مثلا فتح کے ساتھ۔ تحریف موضعی، مکان تبدیل ہونا، اس کا بھی یعنی شد و مد سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ نہیں ہوا۔ بعض آیات کا یعنی مکان چینج ہوا ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی اس کو تسلیم کرتا ہے۔ اس میں روایات بھی بہت ساری ہیں، اور بالخصوص اس لیے بھی کہ جو ہمارے پاس ترتیب ہے یہ ترتیب نزولی نہیں ہے، یہ نزولی نہیں ہے، یہ ترتیب بعد میں دی گئی ہے۔ کچھ تو کہتے ہیں کہ اصلاً رسول اللہ کی زندگی کے بعد ترتیب دی گئی ہے، پھر تو اصلاً کوئی تحریف کا یعنی موضوع ہی نہ رہا۔ جب ساری صحابہ نے ترتیب دی ہے تو پھر کیا تحریف کیا رہ جائے گئی ہے۔ لیکن صحیح تحقیق یہ ہے کہ یہ ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دی گئی۔ ممکن ہے چند ایک آیات رہ گئی ہوں کہ جو مثلا بعد میں جن کو ترتیب دیا گیا۔ ان تینوں اقسام سے قرآن کی صحت پر خاص اثر نہیں پڑتا ہے، یعنی کوئی معنی پہ بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے۔ جو مورد بحث ہے زیادہ، جس پر شیعہ کو تہمت دی جا رہی ہے، چونکہ یہ پہلی تحریف ہے، وہ بھی ان کے قائل ہیں، وہ ہے تحریف بالنقص یا زیادہ۔ تحریف بالنقص یعنی قرآن مجید میں کوئی کلمات ایسے تھے کہ جو حذف کر لیے گئے، جیسا کہ مثلا نقل کیا جاتا ہے ابن مسعود سے کہ وہ اس طرح پڑھتے تھے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى، ما خلقہ نہیں پڑھتے تھے۔ یا اعمش جو ہے وہ پڑھتا تھا حا میم سین قاف، عین کے بغیر، عین سین قاف نہیں، سین قاف۔ یعنی اصل قراءت میں نقص ہے، یا یہ ہے کہ جو موجود نص ہے ہمارے پاس اس میں حذف کیا گیا ہے عمدن یا نسیانن۔ اسی وجہ سے اہل سنت کے ہاں ایک نظریہ پایا جاتا ہے کہ کچھ آیتیں منسوخ التلاوت ہوئی ہیں یا منسی ہیں، ان کو بھلا دیا گیا ہے، اللہ نے اٹھا لیا حافظے سے،
یا تلاوت میں ان کو منسوخ کر دیا گیا۔ یہ کس لیے؟ چونکہ ان کے ہاں بھی روایات ہیں کہ یہ کلمے موجود تھے اور اب یہ تلاوت میں نہیں ہیں، تو یہ نظریہ بنایا گیا کہ کچھ آیات جو ہے وہ نسخ ہوئی ہیں، نسخ تلاوہ جسے کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اس طرح کا کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس عالم نہیں ہے جو قائل ہو کہ تلاوت نسخ ہوئی ہے کچھ آیات کی۔ حکم نسخ ہونے کے قائل ہیں ہمارے علماء، لیکن تلاوت نسخ ہو گئی ہو یعنی آیت حذف ہو گئی ہو درمیان سے، نہیں، اس کے قائل نہیں ہے۔ اسی طرح جو مورد بحث تحریف ہے، تحریف بالنقص اور ساتھ تحریف بالزیادہ، کہ قرآن میں کوئی کلمہ یا کوئی آیت زیادہ کی گئی ہے۔ جیسا کہ ایک آدمی جس کا نام عبد الکریم بن اجرد، یہ خوارج کے بڑے لیڈروں میں سے ایک تھا، یہ دعویٰ کرتا تھا کہ سورہ یوسف جو ہے وہ قرآن سے نہیں ہے، چونکہ اس میں محبت کا قصہ ہے، پوری سورت قرآن سے نہیں ہے، یہ اضافہ کیا گیا ہے۔ یا ابن مسعود سے نقل کیا جاتا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ یہ معوذتین جو ہے، آخری دو صورتیں، یہ قرآن سے نہیں ہیں، ان کا اضافہ کیا گیا ہے۔ تو یہ اصطلاحی معنی تعریف بالنقص، تحریف بالنقص یا تحریف بالزیادہ، یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اس میں علماء اسلام کا موقف کیا ہے؟ شیعہ علماء کا موقف ابتدا سے لے کر اب تک یہ رہا ہے کہ تحریف واقع نہیں ہوئی، ممکن نہیں ہے۔ شیخ مفید سے لے کر اب تک سید خوئی قدس سرہ، تصریحات ہیں علماء کی، واضح ترین عبارتیں ہیں کہ تحریف واقع نہیں ہوئی۔ مجھے تعجب ہوتا ہے ان پر جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، بڑے بڑے مفتی کہتے ہیں۔ چلو ایک عام آدمی اگر شبہ کا شکار ہے یا پراپیگنڈے کا شکار ہے تو علماء تو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، جلدی پراپیگنڈے میں نہیں آتے، تحقیق کر لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں۔ آج کل ہر مذہب کی تمام آراء اور نظریات گوگل پہ موجود ہیں، زحمت نہیں کرنی پڑے گی لائبریری میں جانے کی، ویب سائٹیں ہیں ہر مذہب کی، بندہ وہاں داخل ہو سکتا ہے گھر بیٹھ کر۔ پرسوں ایک مسئلہ پیش آیا پاکستان میں عقد کا، ایک اہل سنت لڑکی کا عقد شیعہ سے ہوا۔ ہمارے سب فقہا کہتے ہیں اگر ناسبی نہیں ہے، چونکہ ناسبی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ناسبی نہیں ہے تو اہل سنت سے نکاح جائز ہے۔ تو وہ لڑکی اہل سنت سے تھی، ان کی آپس میں کوئی کلیش ہو گئی تو اس نے چاہا کہ طلاق کے بغیر جدا ہو جائے، تو اس کو کہا گیا کہ ہاں آپ کے مذہب میں جو ہے آپ کا نکاح ہی نہیں تھا، چونکہ لڑکا شیعہ تھا۔ اب کوئی اور اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا تو اس نے رابطہ کیا کہ بھئی میں کر سکتا ہوں یا نہیں۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، بہت سارے اہل سنت تو نکاح درست سمجھتے ہیں، بلکہ نکاح مصر ہوتے ہیں کہ ہم پڑھیں گے۔ جہاں بھی شیعہ سنی کا لڑکا شیعہ ہو یا لڑکی شیعہ ہو، نکاح میں اکثر یہ آتا ہے کہ اہل سنت کے علماء کہتے ہیں ہم پڑھیں گے، تو وہ جیسے سمجھتے ہیں تو پڑھیں گے۔ تو 2-3 دفعہ انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، وہ ان کے مفتی کہتے ہیں کہ نہیں۔ مجھے پھر انہوں نے بھیجا 1-2، یقین کریں میں پھر ویب سائٹوں پہ داخل ہوا، جس ویب سائٹ کو کھولا
تقریباً ہر ویب سائٹ پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ ہاں اس شیعہ سے نہیں ہوتا ہے جو تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ خدا آپ کو ہدایت دے، اللہ آپ کے دل سے یہ تعصب اور بغض اور کینہ نکال دے۔ شیعہ کا قصور تو صرف اتنا ہی ہے کہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ کم از کم گوگل پہ داخل ہوں، ویب سائٹ شیعہ کی کوئی بھی نکال کر اٹھا لیں۔ یہ بعین ہی اسی طرح کی تہمت ہے جس طرح کہا جاتا ہے اہل سنت بیچارے عام لوگوں کو کہ شیعہ کے قرآن کے 40 پارے ہیں۔ کوئی زحمت نہیں کرتا کہ وہ جائے شیعہ کے گھر میں کہ آپ کے ہاں قرآن ہے تو دکھائیں ہمیں، کسی قاری شیعہ قاری کو سن لیں کہ وہ کون سا قرآن پڑھ رہا ہے، نماز ہماری سن لیں، ہم نماز میں کون سی صورتیں پڑھتے ہیں۔ تعجب ہوا، یعنی حیرت ہوئی کہ اب تک بھی یعنی اتنے حد تک پروپیگنڈا ہے اور اس کی اتنی ترویج ہو رہی ہے، اور مفتی کر رہے ہیں جو ان کے فقہا، یعنی یہ زیب نہیں دیتا ایک عالم کو۔ ٹھیک ہے آپ کے خلاف بھی ممکن ہے ہمارے شیعہ میں کچھ تہمتیں یا پروپیگنڈا ہو، لیکن علماء ہمارے نہیں کریں گے آپ کے خلاف اس طرح۔ آپ کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، ان میں چھان بین کرتے ہیں، واقعاً اگر آپ قائل ہیں تو وہ بات کی جاتی ہے، ورنہ نہیں۔ تو بہرحال شیعہ علماء، فقہا، محققین ایک بھی نہیں ملے گا جو کہے قرآن کی تعریف ہے۔ یہ چیلنج دے رہا ہوں میں، ایک بھی محقق علماء میں سے نہیں ملے گا کہ جو کہے قرآن کی تحریف ہوئی ہے۔ ہاں چند ایک آپ کو محدث ہمارے مل جائیں گے کہ جن کا کام تحقیق نہیں تھا، صرف حدیث جمع کرنا تھا، اور ہر خشک و تر کو انہوں نے جمع کیا ہے۔ نعمت اللہ جزائری علی اللہ مقامہ، مقدس شخصیت تھے، لیکن تحقیق نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ان کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، انوار نعمانیہ۔ ایک برادر کے گھر گیا، کہا میں کتاب لے آیا ہوں، کون سی؟ انوار نعمانیہ۔ وہ چائے کہنے کے لیے گھر میں گئے، کمرے میں نے اٹھا کر دیکھی، ایک جگہ سے پڑھی، دوسری جگہ سے، واپس آئے تو میں نے کہا اس کا نام ظلمات نعمانیہ ہونا چاہیے۔ اس میں اتنی خرافات لکھی ہوئی تھی، اتنی خرافات جو اصل مذہب کے ساتھ منسجم ہی نہیں تھی۔ تو ایسی کتاب کو آپ مصدر قرار دیں شیعہ کا کہ اس میں لکھا ہوا ہے تعریف قرآن ہوئی ہے، خوف خدا کرے۔ ہزاروں کتابیں ہیں ہماری علوم قرآن پہ، کتنی کتابیں، 10 کتابیں علوم قرآن پہ لکھی ہوئی ہیں، 10 جلدوں پہ ایک بندے نے کتابیں لکھی ہیں علوم قرآن پہ۔ یا وہ ان کی محدث نوری کی کتاب کو لے آتے ہیں، وہ محدث ہے بھائی، محقق نہیں ہے، اس کا کام ہے حدیثیں جمع کرے۔ اس کا بھی مین مصدر انوار نعمانیہ ہے، محدث نوری کا بھی۔ احسان اللہ ظہیر صاحب جو ہے انہوں نے لکھ دیا اسی کتاب کو دیکھ کر، فصل الخطاب، کہ شیعہ تو تعریف کے قائل ہیں۔ وہ جیسے ایک بین بجاتا ہے اور پیچھے سارے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس نے وہاں سے اٹھائی وہ باتیں اور روایتیں کہ شیعہ تعریف کے قائل ہیں، اور پیچھے کسی نے نہیں دیکھا، چونکہ پہلے سے ماشاءاللہ شیعہ کے محبت بہت زیادہ ان کے دلوں میں موجود تھی۔ احسان ظہیر الہی جو ہے اس نے ایک سہارا کھڑا کیا اور سب نے ساتھ دیا۔ ہم بھائی قائل نہیں ہیں، ہمارے علماء قائل نہیں ہیں، فقہا قائل نہیں ہیں، تفصیل سے ایک ایک فقیہ کی میں عبارت پڑھوں گا، بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ممکن نہیں ہے تحریف ہو۔ تحریف ہونا ممکن نہیں ہے، قطعی ادلہ ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ تحریف ممکن نہیں ہے۔ جب قطعی ادلہ سے امکان کی نفی ہو جائے تو پھر وقوع پہ اگر کوئی روایت آ رہی ہے تو اس کو کسی اور معنی پہ حمل کیا جائے۔ ان ادلہ میں سے میں پہلے ان ادلہ کو ذکر کروں گا، پھر انشاءاللہ جو ہے ان روایات کی چھان بین کی طرف آئیں گے اور اقوال فقہا کی طرف۔ اور یاد رکھیں اگر معیار یہ ہو جائے کہ کوئی روایت مل جائے تحریف کی تو مطلب ہے کہ مذہب والے تحریف کے قائل ہیں، تو پھر آپ بھی تحریف کے قائل ہیں۔
چونکہ آپ کے مذہب میں بھی اتنی ہی روایات موجود ہیں جن سے تحریف ظاہر ہوتی ہے. آپ کے مذہب میں بھی تحریف کے قائل کچھ علماء موجود ہیں. ہم تو نہیں کہتے کہ اہل سنت سارے تحریف کے قائل ہیں. پتہ نہیں آپ کو کیا ہے اس سے. سب سے مہم ترین دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید کو جو اہتمام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے ساتھ موجود اصحاب نے دیا ہے، اس قدر اہتمام شاید کسی کتاب کو نہیں دیا گیا. آپ سنیں، پڑھیں تاریخ کو کہ جب آیت اترتی تھی تو کس طرح اس کو حفظ کرتے تھے، اور تھوڑے عرصے میں کتنے حافظ پائے گئے، کتنے لوگوں کے سینوں میں موجود تھا، کتنے لوگ اس وقت لکھ رہے تھے اس کو. چونکہ یہ ہر کسی کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے اس دنیا سے چلا جانا ہے، اور مسلمانوں کا جو مین مصدر رہنا ہے، قیامت تک دستور رہنا ہے، وہ قرآن ہے. تو اتنے شدید اہتمام کے ساتھ عادتاً مستحیل ہے کہ اس میں کوئی گڑبڑ کر سکے. اگر کسی کتاب کو اتنی ویلیو دی جائے، اتنا اہتمام دیا جائے، اتنا تقدس ہو اس کا، اتنے لوگ اس کو اپنے پاس جمع کرنے کی کوشش میں ہیں. یہ جو ہم بعض روایات میں کہتے ہیں نا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے گئے تو 5 بندوں کے پاس قرآن جمع تھا. یہ 5 بندے ہوئے جن کے پاس پورا تھا، الحمد سے لے کر ناس تک، ورنہ سینکڑوں تھے جن کے پاس کچھ نہ کچھ حصے موجود تھے. کسی کے پاس کوئی سورت ہے، کسی کے پاس کوئی سورت ہے، کسی کے پاس کوئی سورت ہے. اصلا اتنا ہی کوئی صحابی مقدس ہوتا تھا جتنا اس کے پاس قرآن ہوتا تھا، جتنا آیات کا وہ حافظ ہوتا تھا، جتنا اس کے پاس لکھی ہوئی ہوتی تھی. اصلا فضل کا ایک معیار تھا کہ اس کے پاس قرآن کتنا ہے. حاملۃ القرآن اس کے خاص مقام اور فضائل تھے، اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے اس کو. تو اتنے اہتمام کے ساتھ کہ جہاں یہ سینکڑوں لوگ پھر ہزاروں میں تبدیل ہو گئے. رحلت رسول کے قریب تو ہزاروں میں تھے یہ ایسے لوگ. تو جہاں اتنے لوگ ایک کتاب کو اتنی اہمیت دے رہے ہوں، وہاں ممکن نہیں ہے، عادتاً مستحیل ہے کہ اس میں تلاعب ہو جائے، اس میں تحریف ہو جائے. کوئی اپنی مرضی سے کلمہ نکال لے اور کوئی اپنی مرضی سے کلمے کا اضافہ کر لے. دوسری دلیل کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ قرآن ایک معجزہ ہے. یہ معجزہ صرف ان لوگوں کے لیے تھا جو ابتدائی اسلام میں تھے، یا قیامت تک کے لیے معجزہ ہے؟ یہ زندہ معجزہ ہے، ہر دور میں رہے گا قیامت تک کے لیے. یہ فرق ہے نبی پاک کے معجزے میں اور دوسرے انبیاء کے معجزوں میں. اکثر معجزات آنی ہوا کرتے تھے. آنی یعنی ایک وقت میں پایا گیا اور ختم، وہ باقی نہیں ہے، صرف خبر بچ گئی اس کی کہ فلاں نبی نے یہ معجزہ دکھایا. نبی ثقلین کا یہ معجزہ اسی اپنی آب و تاب سے قیامت تک کے لیے باقی رہے گا جیسے آیا تھا. اور یہ ضروری ہے چونکہ یہ دین اسلام دائمی ہے، قیامت تک کے لیے ہے. نبوت نبی ہمیشہ کے لیے ہے. تو جب تک اس نبوت نے رہنا ہے اس کا پروف یہ ساتھ چلتا رہے گا. یہ اس نبوت کا پروف ہے. تو پھر یہ کیسے ممکن ہو کہ ایک وہ کتاب جسے اللہ نے معجزے کے طور پر اتارا ہے، اس معجزے کے ساتھ کوئی ہیر پھیر کر سکے؟ یہ تو اعاذ باللہ یعنی اللہ تعالیٰ تک بات جاتی ہے پھر، کہ جسے اس نے معجزہ قرار دیا وہ اس کی حفاظت نہ کر سکے.
ممکن نہیں ہے یہ۔ تیسری دلیل کہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام 329 ہجری تک رہے ہیں۔ غیبت کبریٰ 329 ہجری میں واقع ہوئی ہے۔ یہ وارث قرآن تھے یا نہیں؟ کیا ممکن تھا یہ قرآن کی تحریف پر کمپرومائز کرتے؟ ٹھیک ہے، چھوٹے موٹے حکم میں تقیہ ہو سکتا ہے، قرآن کی تحریف پر تقیے کا امکان ہے۔ ایک عام مومن کی جان میں تقیہ نہیں ہو سکتا۔ التقیۃ لحقن الدماء فلا تقیۃ فی الدم۔ جب تک خون کی حفاظت ہے تقیہ میں تقیہ کریں، لیکن جب تقیہ میں خون بہا جا رہا ہو تب کوئی تقیہ نہیں۔ قرآن مجید میں تحریف اور ائمہ خاموش رہیں، جن کو اللہ نے اس شریعت اور اس دین میں محافظ بنا کر بھیجا ہے، یہ ممکن تھا اصلا؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہاں تب ہو سکتا تھا جب ایاز باللہ انہیں قرآن نہ آتا ہو، پتہ نہ چلے کہ تعریف ہو گئی ہے، جبکہ چھٹے امام سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے تھے ہا ہنا علم الکتاب، یہاں علم کتاب ہے۔ آصف بن برخیہ کے پاس علم من الکتاب تھا، لیکن یہاں اس سینے میں علم الکتاب ہے۔ تو کیسے اتنے ائمہ معصومین علیہ السلام کے زمانے میں؟ اور کوئی یہ نہ سوچے کہ تحریف جو ہے ان کے بعد ہوئی ہے، نہیں، جو تحریف کا دعویٰ کرتا ہے وہ بہت پہلے سے کرتا ہے، فوراً رحلت رسول کے بعد وہ تحریف کا دعویٰ کرتا ہے۔ چوتھی یا میرے خیال میں پانچویں دلیل بنے گی، اجماع الامہ ہے، امت اسلامیہ کا اجماع ہے، سوائے شاذ آوازوں کے۔ ہماری طرف سے کچھ شاذ آوازیں ہیں، کچھ آوازیں ادھر سے شاذ ہیں جن کی کوئی قیمت اور وزن نہیں ہے، ان سے ہٹ کر اجماع ہے امت اسلامیہ کا کہ تحریف نہیں ہوئی ہے۔ تو امت جب جمع ہو جائے کسی چیز پر تو دلیل قطعی ہے۔ اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں نا کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی مقام اور عظمت اس وجہ سے یقینی اور قطعی ہے کہ اجماع امت ہے۔ ہر کسی نے، شیعہ ہو سنی ہو، ان کے فضائل، ان کے مقامات نقل کیے ہیں۔ تو قرآن کی عدم تحریف پر اجماع امت ہے۔ یہاں ایک نقطہ مہم اشارہ کرتا چلوں کہ کلمے کی زیادتی اس کا کوئی قائل نہیں ہوا، حتیٰ جو شاذ قسم کے لوگ ہیں وہ بھی اس کے قائل نہیں ہوئے۔ جو قائل ہوئے ہیں وہ نقص کے قائل ہوئے ہیں کہ کچھ کلمات نقص ہیں۔ تو ہماری جو ترکیز ہے وہ اس پر ہے کہ نقص بھی نہیں ہوا ہے، اضافے کا تو کوئی قائل پایا نہیں گیا، نقص بھی نہیں ہوا ہے۔ اس کی اگلی دلیل آیت حفظ ہے۔ آیت حفظ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظ۔ آپ طالب ہیں، اس میں دیکھیں کتنی تاکیدیں ہیں، کتنی تاکیدیں لگا کر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم اس کے نازل کرنے والے ہیں
اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب جس کتاب کی حفاظت کی اللہ گارنٹی لے لے، کوئی شیطان اس میں گڑبڑ کر سکتا ہے؟ ہاں، کوئی اگر قائل ہو جائے کہ اللہ مغلوب عیاذ باللہ ہو سکتا ہے، اس کی قدرت ناقص ہے، پھر تو ممکن ہے، لیکن جو قادر مطلق سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کو، پھر وہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن میں تعریف ہوئی ہے۔ اچھا، اب بعض کہتے ہیں کہ یہ دور لازم آتا ہے اس آیت سے استدلال کرنے سے، چونکہ کس نے کہا ہے کہ اس آیت میں تحریف نہیں ہوئی ہے؟ ہو سکتا ہے اسی آیت میں تحریف ہو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح عرض کیا ہے کہ اضافے کے ساتھ تحریف کا کوئی قائل نہیں ہے، اضافے کے ساتھ تحریف کا کوئی قائل نہیں ہے، جو ہے تو نقص کے ذریعے قائل ہے تحریف کا۔ دوسری بات کہ جو روایتیں وارد ہوئی ہیں اضافہ قرآن میں اضافہ ہوا ہے، وہ مخصوص روایات ہیں کہ یہ اضافہ ہے اور یہ ہے یا یہ ہے، قائل کوئی نہیں ہے، لیکن روایتیں ہیں اضافے کی، جس طرح میں نے اشارہ کیا ہے شروع میں، لیکن وہ معین اضافہ ہے کہ آخری 2 صورتیں ہیں یا سورہ یوسف ہے، ان میں یہ آیت نہیں ہے، تو لہذا یہ آیت قطعی طور پر قرآن کی آیت ہے۔ بعض نے کہا کہ اس لیے یہ دلیل نہیں بن سکتی کہ اس حفظ سے مراد قلب نبی پہ حفظ ہے، قلب نبی پہ حفظ ہے، لیکن یہ دعویٰ بلا دلیل ہے، آیت میں تو نہیں ہے، آیت مطلق ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ جو ضرورت تھی جس حفاظت کی یا جہاں خطرہ تھا قرآن میں گڑبڑ ہونے کا، وہ قلب نبی پہ تو نہیں تھا جس حفاظت کی گارنٹی اٹھانے کی ضرورت پڑی۔ یہ 5 یا 6 ادلہ ہم نے ذکر کی ہیں، کچھ دلیلیں مزید بھی انشاءاللہ باقی ہیں، وہ اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔